الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کے اوپر جو انسان چلتا ہے وہ ماحول کی مدد سے تو چلتا ہے، لیکن ماحول یہ سبب بھی کمزور سبب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ماحول کی وجہ سے دین پر چلے گا تو موافق ماحول میں تو چل سکتا ہے، لیکن مخالف ماحول میں پھر چل نہیں سکتا۔ موافق ماحول میں تو چلے گا، مخالف ماحول میں پھر وہ چل نہیں سکتا۔ سورۃ کہف کے اندر جو 3 سبق ہے اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اصحاب کہف نے شرک کے ماحول کو، بے دینی کے ماحول کو، غلط ماحول کو چھوڑ کر دینی ماحول کو اختیار کرنے کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں گئے تو اللہ پاک کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، اور اللہ نے اپنے امر سے ان کی آسانی کا معاملہ فرمایا، وَيَهْيِئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور نظام کائنات کو ان کی موافقت میں لایا۔ سورج ان کی موافقت میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دائیں طرف بائیں طرف ہو رہا ہے، اور کتے کو ان کی حفاظت پر بٹھایا 309 سال بغیر کسی عمل کے۔ فرمایا دیکھو عجیب بات ہے کہ جب انسان اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول کو بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ ومن والہ کا نظام غیبی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اب اصحاب کہف نے ماحول کو بدلا، کوئی عمل نہیں کیا، سوئے رہے، نہ تلاوت کی، نہ ذکر کی، نہ دعا کی، نہ نمازیں پڑھی۔ اللہ پاک نے ایمان کی حفاظت بھی فرما دی اور قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ اپنی ایمان کی فکر میں تھے، اور جو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ایمان بچانے کی فکر میں رہے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کی بات عجیب یہ ہے کہ ماحول خاموش داعی ہے۔ ماحول خاموش داعی ہے، جس ماحول میں آپ رہیں گے وہ آپ کو دعوت دے گا۔ اور بھائی انسان کے جو دشمن ہیں، دشمن میں 4 لفظ ہے، 4 ہی دشمن ہیں۔ دال سے دنیا ہے، شین سے شیطان ہے، میم سے ماحول ہے، نون سے نفس ہے۔ لیکن ان میں سب سے بڑا جو مددگار ہے دین پر چلانے کے لیے وہ ماحول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی مدینہ منورہ میں ایسی ایمانی ماحول قائم فرمایا تھا جس میں کافر بھی اپنے کفر پر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایسا ماحول بنایا جس میں کافر بھی 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد کافر تھے، کہنے لگے ما عندک یا ثمامہ، بخاری کی روایت میں 3 دن کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ ماحول خاموش داعی ہے، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، فرمایا صحبت سے بندہ ایسا متاثر ہوتا ہے جیسے گرمی سردی سے، غیر شعوری طور پر۔ اس سے مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس زمانے میں اللہ والوں کی صحبت کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، اور یہی ایک سیر اعظم ہے۔ فرمایا جس طرح ایمان فرض عین ہے، اسی طرح ان اسباب کو اختیار کرنا بھی فرض عین ہے جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ایک نہ ایک دن دل میں ایک ایسی آگ پیدا ہوگی جو سارے غیر کو راک کر کے رکھ دے۔ اور صحابہ کوئی نام نہیں ہے، صحابہ صحبت سے نکلا۔ صحبت صحابہ پر اتنی غالب آ گئی جس کی وجہ سے، صحبت صحابہ پر اس قدر غالب آ گئی جس کی وجہ سے صحابہ نام ہی پڑ گیا ان کا۔ فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو صفات منتقل ہوتے ہیں، ایک صحبت سے اور ایک محبت سے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ غرض
اس لیے فرمایا قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا. 9 مرتبہ یا لیتنی کا لفظ آیا قرآن میں. ایک مرتبہ یہ کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دوست دوست کی مذہب پر ہوتا ہے, دوست دوست کی مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر من یخاللہ, ایسے الفاظ ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنا دوست کس کو بنایا. اور قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں بدلے گی سوائے تقوی والوں کی دوستی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون, ساری دوستیاں دشمنی میں بدلے گی سوائے تقوی والوں کی. اس لیے فرمایا دین جو دنیا میں پھیلا ہے, صحابہ کے اندر جو صفات آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے, وہ صحبت سے اور محبت سے ان کے اندر آئے. تو ماحول بھی خاموش داعی ہے, ماحول دین کے لیے مددگار ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. تو حضرت نے پوچھا کیا آپ نے کسی کے ہاتھ میں بیعت کی؟ اس نے کہا میں نے تو بیعت نہیں کی. اس نے کہا بیعت کر لو. بولا میں نے بارات میں آیا ہوں, شادی میں آیا ہوں, ابھی تو میں نے واپس جانا ہے. حضرت نے بڑا اصرار فرمایا, بیعت ہو گئی. 3 دن ٹہرنا ٹہر گیا. حضرت فرماتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو ہندوستان کا امام ابو حنیفہ کہا جاتا تھا, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے. اب عجیب بات سنو, وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں اٹھا تو سب تہجد پڑھ رہے تھے, میں بھی شرما شرمی میں اٹھ گیا اور میں نے بھی تہجد پڑھی. حضرت خود فرما رہے ہیں. لیکن اگلے دن میں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہ آج میں نے نہیں اٹھنا, کیونکہ تو ریاکار ہے, دکھلاوے میں تو نے تہجد کی نماز پڑھی. پر میں پھر اٹھا. 3 دن کے بعد پھر چلے گئے حضرت کے پاس اور کہنے لگے اگر آپ کی اجازت تو کچھ اور دن گزاروں. تقریباً 30 دن سے زیادہ گزارے. اور پھر فرمایا گنگوہ میں انہوں نے ذکر کا ایسا ماحول بنایا کہ ایک دوبی گھاٹ پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جانا ہوا تو وہاں 60 کے قریب دوبی بیٹھے ہوئے تھے. وہ دوبی گھاٹ تھوڑی تھا, وہ اللہ والوں کی ذکر کے محفل تھی. زور زور سے وہ اپنے ضربے لگا رہے تھے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. غرض ماحول خاموش داعی ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا ماحول ہے. اور سورۃ کہف کے اندر دوسرا سبق یہ ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو, آدمی کا یہ بول اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے. سب سے بڑا عالم وقت کا نبی ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون؟ من اعلم الناس. تو ایسے تو واضح بات ہے کہ سب سے بڑا عالم وقت کا نبی ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں, تو اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ جل شانہ نے فرمایا جاؤ خضر علیہ السلام کا شاگرد بنو. اب خضر علیہ السلام کے بارے میں 2 قول ہے. ایک قول کے مطابق یہ ولی ہے, دوسرے قول کے مطابق یہ نبی ہے. اگر نبی بھی ہے تو یہ تکوینی امور کا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس سے افضل ہے. پہلی بات, غیر, دیکھو استاذ کا افضل ہونا بھی کوئی ضروری نہیں, غیر افضل کے شاگرد بنے افضل, یعنی موسیٰ علیہ السلام افضل ہے اور خضر علیہ السلام اس درجے کے نہیں جس درجے کے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام شاگرد بنے, نبی کو شاگرد بنایا ولی کا. اب 3 موقع آئے, کشتی کو پاڑا تو سوال کیا, استاد شرائط بھی لگاتا ہے نا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے شرائط لگائے. بولا آپ اس وقت تک نہ پوچھنا جب تک میں تو آپ سے بیان نہ کروں, لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. شرائط بھی لگائے. اس سے مدرسے والے اصول بتاتے ہیں, شرائط بتاتے ہیں. پہلا موقع آیا, کشتی کو پاڑا, قال خرقتها, آپ نے اس کو پاڑا, آپ اس کی
کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے لتغرق اہلہا. دوسرا موقع آیا، ایک بچے کو قتل کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے آپ نے کیوں قتل کیا. تیسرا موقع آیا، دیوار صحیح کی بغیر کسی اجرت کے، اور بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے اگر آپ چاہتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاجک عقل طور پر مجھے قرآن کی یہ بات، اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اللہ کے احکامات کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آئے گی. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ سارے قصے سنا کر کے خضر علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اپنے حکم سے اپنی طرف سے نہیں کیا، وما فعلت عن امری، یہ اللہ پاک کا حکم تھا سب کچھ. اس لیے فرمایا جو اپنے آپ کو کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں. مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بول پسند نہیں ہے. اور آگے فرمایا تیسرا سبق ذوالقرنین کی طرف پوری دنیا میں دین کو پھیلانا پڑے گا. تو ماحول کی بنیاد پر بندہ دین پر چلتا ہے، لیکن یہ ماحول جو ہے یہ تکڑا سبب نہیں ہے، قوی سبب نہیں ہے، کمزور سبب ہے. کیوں کہ موافق ماحول میں تو چل سکتا ہے، مخالف ماحول میں پھر نہیں چلے گا. جہاں نمازی وہاں نماز پڑھے گا، جہاں بغیر نمازی وہاں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دنیا میں گئے تو انہوں نے جس ملک میں گئے ان کے کلچر کو بھی بدلا، ان کے مذہب کو بھی بدلا، ان کے بول کو بھی بدلا، ان کے بول کو، ان کے لباس کو بھی بدلا، ان کے عمل کو بھی بدلا. کیوں؟ وہ خود پکے تھے، بنیادیں ان کی پکی تھی. اور چھٹے نمبر پر فرمایا بسا اوقات انسان اعمال کرتا ہے سیاست کی بنیاد پر کرتا ہے. جیسے سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے فرمایا ہمارا کام علی سبیل الدعایہ ہے نا کہ علی سبیل السیاسہ. کیا مطلب؟ کہو کچھ اور کرو کچھ، یہ سیاست. سیاست کے معنی تو ہے عوام کی رعایت رکھنا. انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے. کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، حدیث ہے. انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے سیاست کرنا، عوام کی رعایت رکھنا. آج سیاست کی 5 قسمیں ہیں، تدبیر منزل، تہذیب اخلاق وغیرہ وغیرہ. اور بسا اوقات بندہ جو اعمال کرتا ہے سیاست کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے پاس بھی جانا ہے، اس کے پاس بھی جانا ہے، ورنہ کل ووٹ نہیں ملیں گے. فرمایا یہ بھی اللہ عند اللہ مقبول نہیں ہے. اور 7ویں نمبر پر فرمایا بسا اوقات جو انسان اعمال کرتا ہے وہ رسم و رواج کی بنیاد پر کرتا ہے. ہر نبی کے زمانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ دین پر چلنے کے لیے رہی وہ اس زمانے کا رسم و رواج تھا. وہ اس زمانے کا رسم و رواج تھا. کیونکہ جو بات رسم میں ہوتی ہے، رواج میں ہوتی ہے، اس کا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے. اور جو بات رسم و رواج میں نہ ہو اس کا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس پر مال لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. رسم و رواج میں جو چیز ہو اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے مال لگانا، اس کے لیے جان لگانا، اس کو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی یہاں 3 شرائط ہے. آج مسلمان کو ان باتوں کا علم نہیں. عمل کب قبول ہوگا؟ جب اس میں 3 باتیں ہوگی. پہلی بات، 3 شرطیں بتائی. اخلاص ہو، من اراد الآخرہ. پہلی بات اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی تھوڑی تعریف کر لے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سے شرک قرار دیا.
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورۃ کہف کی آخری آیت کی شان نزول میں یہی بات ہے۔ پہلی بات، مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اخلاص، اور اخلاص اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں مخلص ہوں، اور اخلاص کا فیصلہ آدمی کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا اول من یقضی بہ یوم القیامہ، وہ تین لوگ ہوں گے۔ شہید ہوگا جس نے جان لگائی، عالم ہوگا جس نے وقت لگایا، سخی ہوگا جس نے مال لگایا۔ دین دنیا میں تین چیزوں سے پھیلا ہے، جان سے، مال سے، وقت سے، اور کافروں سے بھی پہلے ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہم مخلصین ہیں، ہم نے تمہارے آپ کی رضا کے لیے کیا۔ شہید بھی کہے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کیا، عالم بھی کہے گا آپ کی رضا کے لیے کیا، سخی بھی کہے گا آپ کی رضا کے لیے کیا۔ تینوں سے کہا جائے گا تم سب جھوٹے ہو، تم نے نام و نمود کے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عمل کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اور فرمایا اخلاص کا مطلب قرآن نے بتایا جیسے دودھ دو چیزوں کے درمیان سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا دودھ نکلتا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ قرآن میں جگہ جگہ۔ اب دودھ میں نہ گوبر کی بدبو ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، اور نہ خون کا رنگ ملا ہوا ہے، صاف ستھرا۔ ایسا اللہ پاک عمل چاہتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین کام ہے، اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ الا لہ الدین الخالص، جگہ جگہ اخلاص کا ذکر۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ شیطان کا زور سب پر چلتا ہے، شیطان کی دعوت چلتی ہے، مگر الا عبادک المخلصین، مگر آپ کے مخلص بندے، ان پر ان کا زور نہیں چلتا۔ تو فرمایا پہلی شرط عمل کی قبولیت کے لیے فرمایا اخلاص ہے، اور دوسری شرط عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، وسعی لہا سعیہا۔ ہر عمل میں تین شرطیں ہوگی تو عمل عند اللہ مقبول ہوگا: اخلاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اور نمبر تین فرمایا ایمان، وہو مؤمن، کلمے والا یقین۔ تو ان کی محنت اللہ کی دربار میں مقبول ہے، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکورًا، اور جن کی محنت اللہ کی یہاں مقبول ہوگی، إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہاری محنت ہمارے یہاں قبول کی۔ وَكَانَ سَعْیُكُم مَشْکورًا، سورۃ دہر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو کیا ملے گا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَیْئًا مَذْکورًا۔ یہ اس کے بعد جو ذکر ہے نا یہاں جنت کا، یہ سارے ان کے لیے ہے جن کی محنت اللہ کی مقبول ہے۔ تو محنت کے مقبول ہونے کے لیے شرائط تین ہے: کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اگر نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ محنت اللہ کی ہم مردود ہوگی۔ اب جب ان سات بنیادوں پر بندہ دین پر چل نہیں سکتا تو کس بنیاد پر انسان دین پر چل سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کی اہمیت ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے سنائی، اس بات کو سمجھانے کے لیے سنائی کہ بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ایمان کا نور ہے، جس کی وجہ سے انسان دین پر چلتا ہے، وہ ہدایت کا نور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے راویوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نوجوان، ونحن فتیان، ابھی تک ہم بالغ نہیں ہوئے، قریب البلوغ، حذاویرہ قریب البلوغ، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، اپنے ایمان میں اضافہ کیا، فزدنا به ایمانا۔ اس حدیث کو تمام محدثین نے صحیح قرار دیا، کیونکہ جندب بن عبداللہ
یہ بخاری کے راویوں میں سے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کو ہم نے ایمان سے پہلے سیکھا نہیں، ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو تربیت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نہیں بلکہ 23 سال ان کو ایمان سکھلایا۔ ایمانی محنت 23 سال تک ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں نا 13 سال، یہ ٹھیک نہیں ہے، 23 سال تک ایمانی محنت ہوئی۔ اور خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یقین کو اس سے سیکھو، تعلم الیقین، جیسے تم قرآن سیکھتے ہو، کما تتعلمون القرآن، تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، حتی تعریفو، آگے فرمایا میں خود سیکھ رہا ہوں، فإنی اتعلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان سیکھ گئے، لیکن آج کے مسلمان کو ایمان کا سیکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں خود سیکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ایمانی تربیت اللہ نے کرنی تھی، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ کی جماعت ہنس رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، لو تعلمون ما عالم، تو کم ہنسو گے زیادہ روو گے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس جگہ سے 40 قدم آگے نہیں گیا تھا، ما خطوت 40 خطوہ، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کی آیت اللہ نے اتاری، اس کے اندر کیا تھا کہ یہ ہنس نہیں رہے، اللہ ہی ہنسا رہے ہیں، انسان روتا نہیں، اللہ ہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ سورۃ نجم کی آیت کہ اللہ ہی ان کو ہنساتے ہیں، اللہ ہی ان کو رلاتے ہیں۔ ہمیں جو ہنساتے ہیں نا، لوگ نہیں ہنساتے، اللہ ہی ہنساتے ہیں۔ ہم جو روتے ہیں لوگ نہیں رلاتے، اللہ ہی رلاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ سنت عمل یہ ہے کہ جب کسی کو ہنستے دیکھو تو یوں کہو اللہ پاک آپ کو ہنسائے رکھے، اضحک اللہ سنک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی تربیت کے بڑے واقعات۔ آپ سے پوچھا گیا، مکہ والے گئے مدینہ والوں کے پاس، یہود کے پاس، کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ کہ ہم الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ 3 سوالات بتایا، بولے جا کر 3 سوالات پوچھنا، روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ 3 سوالات لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 17 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہوا، انہوں نے وہ کچھ کہا جو میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، وہ کہنے لگے کہ ان کا شیطان ان سے بیزار ہو گیا، اس کے شیطان نے، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے قرآن آیتیں اتاری، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی آیت جو اتاری وہ یہ تھی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، انشاءاللہ کہے بغیر انشاءاللہ کہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے عرض کیا آپ اگلے دن آ جاتے ہیں، مجھے بتا دیتے، میں یہ پڑھ لیتا، انشاءاللہ بھول گیا تھا، انشاءاللہ کہہ دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن میں۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اللہ نے فرمایا غزوہ بدر میں جب انہوں نے کہا میں نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا صحابہ نے، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، نبی جی جو مٹی پر خاک آپ نے پھینکی یا آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی کی ایمانی تربیت ہو رہی۔ صحابہ سے کہا تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ یہ آگے جا کر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کا بڑا عرصہ گزارا، عشنا برہتا من دہرنا، ہم میں سے ہر آدمی کو پہلے ایمان دیا جاتا تھا، فإن أحدنا یؤتی الایمان، قرآن سے پہلے، قبل القرآن، تو ہم حرام حلال پر رہ کر ٹھہر کر کے اس پر عمل کرتے۔ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا، ثم رأیت رجالا، ہم جیسے کے متعلق فرما رہے ہیں وہ تابعین کا زمانہ ہے کہ ان کو ایمان سے پہلے قرآن دیا جاتا ہے، فإن أحدهم یؤتی القرآن قبل الایمان، عمل کے اعتبار سے صفر، عمل کے اعتبار سے صفر۔ آج ہم عمل کے اعتبار سے صفر کیوں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے والوں کے متعلق فرما رہے ہیں
تابعین سے کہہ رہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے انا قوم کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا، اوتینا الایمان قبل ان نؤتى القرآن، اور تم ایک ایسی قوم ہو، تابعین سے فرما رہے ہیں وَإِنَّكُمْ قَوْمٌ کہ تمہیں قرآن ایمان سے پہلے دیا گیا، اوتیتم القرآن قبل ان تؤتى الایمان۔ اس لیے فرمایا اگر ایمان پہلے نہیں سیکھا، قرآن سیکھا تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عمل پر لانے والا سبب اور طاقت جو ہے وہ ہدایت کا نور ہے، وہ ایمان کا نور ہے، وہ اللہ سے تعلق کا نور ہے، جس کی وجہ سے بندہ دین پر چلتا ہے، ورنہ دین پر چلنا کانٹوں پر چلنا لگے گا۔ اب ہم نے پہلے ایمان سیکھا نہیں، اور کتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، آپ کو معلوم ہے ہر مرد عورت پر حدیث میں آتا ہے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے کہ ہر لین کے حرام کام سے اس کو روک دے۔ اگر بدنظری سے نہیں رک رہا تو اس کی ایمان میں کمی ہے، اگر غیبت سے نہیں رک سکتا تو اس کی ایمان میں کمی ہے، اور اگر دوسروں کے حقوق کانے سے نہیں رک سکتا تو اس کے ایمان میں کمی ہے، اگر حلال کما نہیں سکتا تو اس کی ایمان میں کمی ہے، حرام کماتا ہے۔ فرمایا جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، صرف من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ فرمایا اس کے کلمے کا اخلاص کیا ہے، قیل وما اخلاصها، فرمایا کہ ہر لین کے حرام کام سے روک دیا، قال ان تحجزوا عن محارم اللہ۔ فرمایا ایمان وہ قیمتی اثاثہ ہے جس کا اثر یہ ہے کہ ایک مومن کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، ایک کلمہ گو کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ ایمان کے ذرے پر دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور اس پر اللہ پاک نے جو وعدے کیے وہ پہلے درس میں نے سنائے تھے، 18-19 کے قریب وعدہ ہے، غلبے کا وعدہ ہے کہ دنیا میں غلبہ ملے گا، ایمان پر صرف آخرت میں نہیں ملے گا۔ آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں دنیا بنے گی مال سے، چیزوں سے، اور آخرت بنے گی اعمال سے، 100% غلط ہے۔ دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ اللہ پاک نے ایمان اعمال کو بنایا ہے، دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ اللہ پاک نے ایمان اعمال کو بنایا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایمان پر کیا ملے گا دنیا میں اور مرنے کے بعد کیا ملے گا، انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرمایا ایمان 24 گھنٹے کا فرض عین ہے۔ ایمان 24 گھنٹے کا فرض عین ہے، اس لیے ایمان کی اہمیت اللہ کی بہت زیادہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔